الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يوسف ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ترجمہ الف لام را یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ الحمدللہ آج اللہ کا نام لے کر ہم سورہ یوسف شروع کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف پورے قرآن مجید میں اپنے انداز کی ایک بالکل منفرد صورت ہے، کیونکہ قصص النبیین کے اعتبار سے یوں منفرد ہے کہ پوری صورت ایک ہی نبی کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس پورے قصے میں انبیاء اور رسول کے انداز کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آتی، جیسا کہ ہم نے پچھلے رسولوں کے بارے میں پڑھا کہ اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ حضرت یوسف مصر میں اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے یا پھر انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید دینے کے بعد کہا ہو کہ اگر تم میری اس دعوت کو نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پوری صورت میں ہمیں ان کی طرف سے جا بجا دعوت کی مثالیں ضرور ملتی ہیں، مگر وہ ایک مصلح کے انداز میں تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سے نبی اور رسول کے مابین فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ رسولوں کے حالات کے ضمن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسول کی بعثت تعین کے ساتھ جس قوم کی طرف ہوتی ہے وہ انہیں اللہ واحد کی بندگی اور اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ نوح میں پڑھنا ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یعنی کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اور اگر وہ قوم اپنے رسول کی دعوت کو رد کرتی چلی جاتی ہے تو بالآخر اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا ہے اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی سورۃ ہود میں پڑھا۔ لیکن نبی کا معاملہ اولیاء اللہ کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنے معاشرے میں توحید کی دعوت دیتے ہیں، کفر و شرک اور بدعات سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو جھٹلانے پر عذاب استیصال نہیں آتا کہ قوم کو برباد کر دیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہود مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھوایا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب تو فلسطین میں آباد تھے، ان کے بارے میں یہ پوچھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ مصر کیسے پہنچے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس جواب میں پورا واقعہ اس صورت میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما دیا۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر فرمایا کہ یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، یعنی ان کا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہونا بالکل واضح ہے، اور جن احکام اور شرائع یا مواعظ و نصائح پر وہ مشتمل ہیں یہ نہایت روشن اور صاف ہیں۔ پھر فرمایا کہ عربی زبان جو تمام زبانوں میں زیادہ فصیح اور وسیع اور منضبط اور پرشوکت زبان ہے، نزول قرآن کے لیے منتخب کی گئی۔ جب خود پیغمبر عربی ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اس کے اولین مخاطب عرب ہوں گے، پھر عرب کے ذریعے سے چاروں طرف یہ روشنی پھیلے گی، جس کی وجہ سے فرمایا کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ گویا قرآن کو عربی زبان میں اتارنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ تم جو پیغمبر علیہ السلام کی قوم ہو، اول اس کے علوم معارف کا مزہ چکھو اور پھر دوسروں کو چکھاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔